آغاز میں خبر یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کی گئی۔ جج شاہ رخ ارجمن نے فرد جرم عائد کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، سماعت 18 دسمبر تک ملتوی۔ کیس کی ابتدائی تحقیقات نیب نے کی تھی۔ نیب ترامیم کی روشنی میں یہ کیس ایف آئی اے کو منتقل کر دیا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی ضمانت پر ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو سعودی عرب سے ملنے والے بلغاری سائٹ کی مالیت 7 کروڑ 15 لاکھ تھی۔ ملزمان نے نجی فرم سے 18 لاکھ قیمت لگوائی، سیٹ 29 لاکھ میں حاصل کیا۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ کیس میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا۔ عدالت نے سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ سمیت دیگر مقدمات میں کارروائی 23 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ ملٹری کورٹ کے زیر حراست افراد کی ایف آئی آر کی نقل نہیں دی گئی، جبکہ وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا ملٹری کورٹس کیس میں عدالتی فیصلہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں آرمی ایکٹ دفعات کو کالعدم قرار دیا گیا، دوسرے حصے میں ملزمان کی ملٹری کورٹ میں کسٹڈی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ملٹری کورٹس کا پورا کیس آرٹیکل 8 کے گرد گھومتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ دفعات کو آرٹیکل 8 سے متصادم قرار دیا؟ آرمی ایکٹ کی دفعات کو آرٹیکل 8 سے متصادم ہونے کا کیا جواز فیصلے میں دیا گیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے عادل بازئی کی قومی اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی۔ الیکشن کمیشن نے عادل بازئی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں عادل بازئی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جاتا ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات۔ گزشتہ روز اسد قیصر نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات کی۔ ملکی مفاد میں مل بیٹھ کر اتفاق رائے پیدا کرنے پر بات چیت کی گئی۔ رہنماؤں کا موقف تھا کہ دونوں اطراف سے سخت گیر موقف رکھنے والوں کو سمجھایا جائے۔ مذاکراتی عمل کو شفاف انداز سے لے کر آگے بڑھنے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ حکومت نے مذاکرات میں پہل نہ کی تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی تحریک کے لیے تیار ہو جائے۔ تحریک انصاف کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 26 نومبر کے بعد پارٹی اور بھی مضبوط ہوئی۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور اپوزیشن سے مذاکرات کرے۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ماضی میں جتنے دھرنے ہوئے ہیں، تحریکیں چلیں، اس سے سخت تحریک جو ہے یہ سول نافرمانی کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہاں تک بات نوبت نہیں جانی چاہیے۔ اس سے پہلے حکومت مذاکرات میں پہل کرے۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 26 نومبر کو شکست ہوئی ہے تحریک انصاف کو، لیکن یہ غلط فہمی ہوئے۔ تحریک انصاف میں نہ تو کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے، نہ ہی لیڈرشپ میں کوئی اختلافات ہیں۔ ورکر بھی چارج ہیں۔ اگر خان صاحب ایک اور تحریک کا اعلان کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف کہیں پہ بھی دھرنے کی، تو آج بھی لوگ اس سے زیادہ نکلیں گے۔ یہ جو مزید سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس سے کیا معیشت بہتر ہو سکے گی، کیا ترقی آگے بڑھ سکے گی؟ آلریڈی مہنگائی اور کمزور معیشت نے حکومت کو گھیرا ہوا ہے۔ تو حکومت کے وزراء جو ہے وہ انتہائی غیر سنجیدہ بیانات سے کام لے رہے ہیں۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور جو ہے وہ جو مذاکرات کی بات کر رہی تھی اسی پہ آئے۔ گورنر ہاؤس جو ہے وہ سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں کریں گے، سرٹیفکیٹ تو جاری کریں۔ کیا واقعی باقی جماعتیں ڈاکو یا چور ہیں؟ اداروں کی تصدیق کرتے رہے، سیاسی جماعتوں کی تذلیل کرتے رہے۔ مذاکرات کے لیے شرائط لازم ہوتی ہیں۔ سول نافرمانی کرنے کی تلوار لٹکا کر کون سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی، یہ ان کا ایک نقطہ نظر رہا ہے کہ پہلے وہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ آیا ہم اب بھی چور ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہم اب بھی ڈاکو ہیں یا نہیں ہیں۔ کیونکہ مذاکرات کے لیے شرائط نہیں ہوتی ہیں کہ جی اس بات پہ اس نقطے پہ بات ہونی ہے۔ جب کہتے ہیں کہ جی ہم سول نافرمانی کریں گے، وہ ایک تلوار ہمارے سر پہ لٹکاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بات کرو ورنہ یہ ہے تلوار، ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔
तो भाई या तो पहले गर्दन उड़ा दो या ये तलवार अपने नियाम में रखो और कहो जी कि अब हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब हमारे पास कोई चारा कार नहीं रहा है, अब अदालतों से भी हमें इंसाफ की, हकीकी इंसाफ की तवक्को है। वो अदालतें जो किसी के फैज़ान करम से चलती थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो हम मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, लिहाजा हमसे बात करो। तो ठीक है, बात हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें करने वाले बातचीत को तैयार नहीं थे। मुज़ाकरात माइनस बानी पीटीआई हो सकते हैं वरना नामुमकिन है। फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट, बानी के खिलाफ भी चार्जशीट है। बुशरा बीबी मोहरा थी, असल फैज़ हमीद ही था जो सब कर रहा था, खाया पिया साथ, मगर अब उसे पहचानते ही नहीं। वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुज़ाकरात जो हैं वो माइनस बानी पीटीआई तो हो सकते हैं, लेकिन अगर ये पीटीआई समझती है कि ये वो पीटीआई है जिसके सरबराह अभी भी अडयाला में है, तो शायद ये बातचीत आगे न बढ़े। ये तो इस पार्लियामेंट को मानते ही नहीं थे, ये तो कहते थे ये जाली है। एक चार्जशीट, जो चार्जशीट है बानी पीटीआई और फैज़ हमीद के खिलाफ, वो कली फैज़ हमीद के खिलाफ नहीं है। और ये जो बुशरा बीबी की जो जादूगरी थी, उसके पीछे जादूगर जो था वो फैज़ हमीद था। खाया पिया इकट्ठा है। अब आप कहते हैं मैं पहचानता ही नहीं हूँ। आप पहचाने ना पहचाने, पूरे पाकिस्तान को पता है।